قدر جا کر عبادت کرتے ہیں. امام ذہبی لکھ رہے ہیں کہ وَيَقْصُدُونَهُ یعنی کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا کہ جو ہندوستان کی زمین پر رہتا ہو اور جا کر سومناتھ کے بت کی عبادت نہ کرتا ہو, اس کی پوجا نہ کرتا ہو. حتیٰ کہ آگے امام ذہبی لکھتے ہیں ہزاروں قریہ یعنی ہزاروں گاؤں کے لوگ, ہزاروں گاؤں, یہ مبالغتاً ذکر کیا ہے, یعنی ہر بستی کے اندر رہنے والے ایسے تھے کہ جو یہاں پر جاتے تھے اور جا کر کیا کرتے تھے, اپنا عمدہ مال سومناتھ کے مقام پہ چڑھاوے کے طور پہ پیش کرتے تھے. آگے عبارت ہے وَامْتَلَأَتْ خَزَائِنُهُ مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ وَالْجَوَاهِرِ, عجیب و غریب قسم کے جواہر سے, خزانوں سے سومناتھ کا مندر بھرا ہوا تھا. لوگ وہاں پر جا کے ہیرے چڑھاتے, وہاں پر جا کے جو ہے چاندی چڑھاتے, وہاں پر جا کر جو ہے کیا نام ہے سونا چڑھاتے, اور اپنا کیش اور ہر قسم کی چیز وہاں پر جا کر یہ چڑھاووں میں پیش کرتے تھے. اب آگے اس کے خادموں کی تعداد سنیں. امام ذہبی لکھتے ہیں وَكَانَ فِي خِدْمَةِ هَذَا الصَّنَمِ أَلْفُ رَجُلٍ مِّنَ الْبَرَاهَمَةِ يَخْدِمُونَهُ. آپ فرماتے ہیں کہ صرف اس بت کے خدمت گاروں کی تعداد 1000 تھی. یعنی اس مندر کے جو صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ تھے, خادمین تھے, وہ براہما مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ 1000 کی تعداد میں تھے. وَثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ يَحْلُقُونَ رُؤُوسَ الْحُجَّاجِ إِلَيْهِ وَلَحَاهُمْ عِنْدَ الْقُدُومِ, اور 3000 یا 300 افراد وہ تھے کہ جو وہاں پر جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے بال کاٹنے کے لیے بیٹھتے تھے. 300 لوگ وہاں پر صرف حاجیوں کے بال کاٹنے کے لیے موجود ہوتے تھے. تو کتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہ کفار وہاں جا کر حج کرتے ہوں گے. آگے آپ لکھتے ہیں وَثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ وَخَمْسُمِائَةِ امْرَأَةٍ يَغْنَوْنَ وَيَرْقُصُونَ عِنْدَ بَابِهِ, اور اس کے بت کے دروازے پر جو ہے 3000 عورتیں اور 5000 مرد جو ہے وہ رقص کرنے کے لیے اور گانے گانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ جو سومناتھ کا مندر ہے یہ آج بھی ان کے نزدیک بڑا معتبر ہے اور متبرک ہے. اس سومناتھ کے مندر کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب توڑا, اس کو توڑنے کے بعد آپ نے سرزمین ہندوستان کو واقعی پاکستان بنا دیا تھا. اگر وہ سومناتھ کا مندر موجود ہوتا تو پاکستان کا بننا مشکل ہے. پاکستان کا بننا کس طور پر مشکل ہے کہ جناب نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایسا مندر نہیں ہونا چاہیے. جب تک وہ مندر موجود رہتا ہے پاک سرزمین کا وجود, پاک سرزمین سے مراد موجودہ پاکستان نہیں بلکہ مانوی اعتبار سے جو میں پاکستان ذکر کر رہا ہوں. تو آپ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین کو ان بتوں سے جو ہے وہ پاک کیا, اور پاک کرنے کے بعد اس ہندوستان کو پاکستان بنا دیا. اب آگے سنیں, جب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اس مندر کو پاک کرنے کے لیے یا اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے اس مندر کو توڑنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا جو ہے عبادت خانہ تھا. تو انہوں نے اپنے پورے ہندوستان کے جتنے جنگجو تھے ان سب کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا. سب کے سب حضرت محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. اب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا اور اپنی فوج کا مشاہدہ کیا, وہ واقعی کم تھی, تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ مغلوب ہو جائے. انہوں نے اپنے پیر صاحب ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے جبے کو ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ مولا میں اس جبے کے پہننے والے کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یہ آپ نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. اب سنیں فتح کیسی نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرمائی. وہ کیسے؟ انہوں نے جب دعا کی تو دعا کرنے کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور بادل بھیجے جس میں ہوا بھی بہت تیز تھی, اور تیز برسات کے ساتھ جو ہے وہ بادل کفار کے لشکر کے اوپر برسے, اور اتنی تیزی سے برسے وہ جو کفار تھے وہ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے, اور آپس میں لڑ کر ان کا لشکر جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا. جب ان کا لشکر تتر بتر ہوا, محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سومناتھ کے مقام پر جا کر ان کے سارے بت کو توڑا اور جو ہے اس پاک سرزمین کو, ہندوستان کو جو ہے وہ پاک کیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, 850 سال تک جو ہے وہ ریاست قائم ہوتی رہی. لیکن 1799
99 میں مسلمانوں کی جو تاریخ کا عروج تھا اس کو زوال لگنا شروع ہو گیا. میں آپ کو ساری حکومتیں گنواتا لیکن وقت جو ہے وہ کم ہے. مسلمانوں کی جو 850 سالہ تاریخ ہے 1799 تک یا 1800 سن عیسوی تک, اس کو ایسا زوال لگا کہ اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. بھلے سے پاکستان بن گیا ہے لیکن ہمیں خمیازہ ابھی تک جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. وقت ملتا ہے تو میں آگے جو ہے آپ کے باتیں پیش کرتا ہوں. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس حکومت کو ختم کیوں کیا؟ تو ہم بنی اسرائیل کے اگر واقعات پڑھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں ان تمام قوموں کے عروج اور زوال کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے. وہ قومیں عروج پر کب جاتی ہیں اور عروج پر جانے کے بعد زوال کا شکار کب ہوتی ہیں, اس کی جو ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے. وہ کیا وجوہات ہیں؟ عروج ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے, عروج ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پابندی کرنے سے, عروج ملتا ہے دین اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے. یہ بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں عروج ملے گا, تم غالب رہو گے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان بن کر رہنا ہوگا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ بات یہاں تک پہنچی کہ جب رنگیلے بادشاہ کا دور آیا, یہ بھی مسلمان بادشاہ گزرا ہے بدقسمتی سے, رنگیلا بادشاہ کا دور آیا اور اس کے دور میں جو مسلمان بادشاہوں کی حالت تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سر پکڑ لیں گے. رنگیلا بادشاہ کے صرف کچن کا خرچہ ماہانہ 3000 درہم تھے, ماہانہ 3000 درہم. آپ اس کو اگر وزن کے حساب سے دیکھیں تو 200 درہم جو ہے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. اگر اس کو آپ ٹوٹل کرنے جائیں, 3000 درہم کا فگر آپ کو بتا دیا اور اس کا وزن بھی بتا دیا 200 درہم کے حساب سے. اب آپ اس کو کاؤنٹ کریں, اچھا خاصا خرچہ جو ہے اس اکیلے بندے کے کچن کا ہوتا تھا. 3000 درہم جو ہے اس کے کچن کا صرف خرچہ تھا. اور مزید یہ روزانہ جو اس کی حالت تھی, یہ روزانہ 300 عورتوں کو نچوایا کرتا تھا اپنے دربار میں. تو ایسے بادشاہوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا, یہ جو ہمارا عروج چلتا ہوا آ رہا تھا یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا. اب یہ ایسا زوال پذیر ہوا کہ ابھی تک ہم اپنا جو ہے وہ کامل طور پہ سر نہیں اٹھا پا رہے. انہی بادشاہوں کی حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے کرتوت بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے دوبارہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. اب 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا, اس وقت جو حکومت تھی وہ اور زیادہ کمزور ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بعد کوئی ڈھنگ کا جو حکمران ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا. اس دوران جہانگیر کے دور میں بہت سارے لوگوں نے, ظاہر ہے کہ جب مرکز کمزور ہو جاتا ہے, مرکز کے اندر جو ہے وہ خرابیاں اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور گرفت باقی نہیں رہتی, تو وہ آس پاس کے علاقوں کو بھی سنبھال نہیں سکتا. یہ ایک خالص جو ہے وہ سیاسی نظریہ ہے. جب آپ کا مرکز کمزور ہو گیا, آپ کا دارالخلافہ کمزور ہو گیا, اب آپ اپنی آس پاس کے شہروں کو, ریاستوں کو نہیں سنبھال سکتے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بعد اور رنگیلا بادشاہ کی حرکتوں کے بعد مرکز بہت بری طریقے سے متاثر ہوا. جو ہماری حکومت تھی ہندوستان کی بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی. اس کا نتیجہ اور اس کا جو فائدہ تھا وہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ یہ سارے معاملات دیکھ کر مرہٹ قوم کے نوجوان, روہیل قوم کے نوجوان, سکھ قوم کے نوجوان آئے دن جو ہے حکومت پر حملہ کرتے رہتے. حتیٰ کہ ہندوستان کے اوپر فرانسیسیوں کی نظریں تھیں, برطانیہ کی نظریں تھیں کہ کسی طرح یہ ترنے والا ہمیں مل جائے. اور یقیناً ان کو ترنے والا ملا. کیسے ملا؟ یہ نوالا کھانے کے لیے کوشش تو بہت سارے لوگوں نے کی. سکھوں نے بھی کوشش کی کہ پورا ہندوستان ہمیں مل جائے, مرہٹوں نے بھی کوشش کی پورا ہندوستان ہمیں مل جائے, روہیلیوں نے بھی بڑی کوشش کی ہمیں مل جائے, فرانسیسیوں نے بڑی کوشش کی یہ جو ہے ہندوستان ہمیں مل جائے مکمل, برطانیہ نے بھی کوشش کی. لیکن انگریز جو ہے وہ عیار مکار ہوتا ہے. اس نے باقاعدہ سیاست کے ساتھ پلاننگ کی. اور پلاننگ میں کیا کیا وہ سنیے گا. جہانگیر کے دور میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارت کی غرض سے
यहां पर आना शुरू हुए जहांगीर के दौर में, 1707 से पहले इनके दौर में ये आना शुरू हुए। अब इनकी आमद का जो सिलसिला था वो बहुत कसरत से होने लगा। इसी दौरान बरतानिया हुकूमत ने एक बंदे को मखसूस किया जिसका नाम जेम्स अव्वल है, जेम्स अव्वल ने जो है सर टॉमस रॉ को जो है वो मुअय्यन किया। अब ये लईम शहीम आदमी, बेहतरीन जो है इंग्लिश भी बोल, जाहिर है उसकी जबान है, और जो है हिंदी भी अच्छे अंदाज से बोल सकता है, अरबी भी इसको बोलना आती है, फारसी भी इसको बोलना आती है। इसके साथ एक पादरी भी जो है वो जेम्स ने भेजा सर टॉमस के साथ। अब ये खालिस ताजिर आदमी था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह जहांगीर का कुर्ब मिल जाए। अब ये जहांगीर के दरबार में इसने जाना शुरू किया, तलाक़त लिसानी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर के करीब होना शुरू हुआ। जब ये जहांगीर के करीब हो गया तो उसी दौरान इसको वो मौका हाथ आया कि जिसको तलाश थी, वो मौका मिल जाए, मैं किसी तरह जहांगीर के करीब हो जाऊं। वो मौका क्या था? उसी दौरान महल की एक कनीज जो है वो बीमार हो गई, महल की कनीज बीमार हुई। जहांगीर ने बड़ा इलाज करवाया उसका, लेकिन वो रूबा सेहत नहीं हो रही थी। अब इस सर टॉमस रॉ ने जहांगीर को कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने खास मुआलिज से इसका इलाज करवा लूं। जहांगीर ने कहा कि हम तो सब कुछ कर चुके, अब अगर आप भी कुछ कर सकते हैं तो करें। इत्तेफाक से इसके मुआलिज ने उस कनीज को सेट कर दिया, सेहतमंद हो गई। अब तो जहांगीर इससे बड़ा मुतासिर हुआ। जहांगीर ने कहा कि जो इनाम चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, इनामो इकराम से हम तुम्हें जो है नहला देंगे। ये मौका था इसके पास जिसके लिए इसको अंग्रेज ने भेजा था। इसने क्या कहा, इसके जुमले सुनिएगा। कहता है कि बादशाह सलामत, आपकी इनायात इससे पहले भी बहुत ज्यादा रही हैं, बहुत ज्यादा आपने मुझ पर एहसानात किए हैं, बस एक इनायत और कीजिए, वो ये है कि अगर आप हमें तिजारत की इजाजत अता फरमा दें, हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत अता फरमा दें, तो ये मुझ पर नहीं बल्कि मेरी पूरी कौम पर एहसान होगा। जहांगीर ने कहा कि ये कौन सी बात है, ठीक है आप जो है खुलकर तिजारत करें। बाकायदा उसको लेटर भी लिखकर दे दिया कि दीगर जो कौमें थी, रुहेट और फ्रांसीसी और दीगर जो अफराद थे, उनके ऊपर जो खिराज था या टैक्स था वो ज्यादा लगता था, इनके ऊपर टैक्स भी कम लगा, क्योंकि जहांगीर का खास जो है फरमान मौजूद था इनके पास। अब इस तिजारत के नतीजे का इस तिजारत का जो नतीजा निकला वो क्या निकला, वो सुनिएगा, वो बड़ा भयानक था। इन्होंने सिर्फ 2 साल के कलील से अरसे में, सिर्फ 2 साल के अरसे में मुगलिया सल्तनत में 5 कोठियां कायम कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां, और अहम अहम शहरों के अंदर इन्होंने 5 कोठियां कायम की, जिन शहरों के जो नाम है वो ये हैं। एक तो आगरा में इन्होंने कोठी कायम की, एक अहमदाबाद में कोठी कायम की, एक बुरहानपुर में, एक बहरोच के अंदर और एक सूरत के अंदर। ये 5 कोठियां जो है इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां इन्होंने कायम की, और वहां के रहने वाले इन कोठियों से मुतासिर हो रहे थे, क्योंकि वहां जो कौम बस रही है वो कौन है? वो गुलाम कौम है, हिंदू है, आर्या है, कौन है? गुलाम है। गुलाम तो हर चमकती चीज की तरफ चला जाता है। अब इन्होंने इन कोठियों से फायदा उठाया, अपने पास मुलाजिमीन भर्ती करना शुरू किए। एक बड़ी तादाद मुलाजिमीन की इन्होंने जमा की, अपनी जो है तिजारत को ये बड़ा करते रहे। ये तिजारत इतनी बड़ी कि तिजारत के जरिए, जाहिर है कि आप जो है मुंह खाए आंख शर्माए वाली बात होती है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाया, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाया, और ये लड़वा कर मरकज के मजीद कमजोर होने का जो है इंतजार किया। और जब जहांगीर मरा, जहांगीर के मरने के बाद इन्होंने मखसूस हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये जो 5 इलाके मैंने आपको बताए कि इन इलाकों में इन्होंने अपनी कोठियां कायम की। सबसे पहले इन इलाकों में जो है अंग्रेज गालिब आया। पूरी जो वहां की तिजारत के साथ साथ सियासत की बागडोर भी, भाई बड़ी कोठी हमारी है, मुलाजिमीन हमारे ज्यादा हैं, और जो है क्या नाम है, यहां की जमीनें भी ज्यादा हमारी हैं, लिहाजा सियासत के हकदार भी हम हैं। अकली गेम खेला और नतीजा क्या हुआ? ये 5 शहर इनके पास। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सल्तनत के अंदर इजाफा करना शुरू किया। सल्तनत का बहुत बड़ा हिस्सा, सिर्फ 200 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान, सिवाय टीपू सुल्तान के इलाके के, पूरा हिंदुस्तान बरतानिया हुकूमत के हाथ में चला गया, पूरा हिंदुस्तान।
اب جو آخری چٹان جس کو کہا جاتا ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جن کا نام فتح علی ہے، ان کے والد کا نام حیدر علی ہے. ان کو ٹیپو سلطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں حیدر علی صاحب، یہ جس علاقے اور بستی میں رہتے تھے وہاں پر ایک پیر صاحب تھے جن کا نام تھا ٹیپو مستان ولی. ٹیپو مستان ولی ان کا نام تھا. تو انہوں نے ان بزرگ کی کرامات اور شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے فتح علی کا نام ٹیپو مستان رکھ دیا. وہ ٹیپو مستان ولی تھے، انہوں نے جو ہے ٹیپو مستان علی کر دیا اس کا نام اصل کیا تھا؟ فتح علی. اب یہ جو پیدائش جب ہوئی تھی یہ شروع سے بڑے ذہین تھے. 49 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا 1799 میں ٹیپو سلطان کو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ واحد ایسا بندہ تھا اور واحد وہ سلطان تھا ٹیپو سلطان کہ اس کو انگریزی پر بھی مہارت تھی، فارسی پر بھی مہارت تھی، عربی پر بھی مہارت تھی، اور اس جگہ پر جو زبانیں بولی جاتی تھی ان کا بھی ماہر تھا. اور پھر ان کے والد نے ان کو قرآن و سنت، احادیث اور فقہ کی تعلیم بھی دلوائی تھی، مطلب عالم دین بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فنون حرب بھی سکھائے تھے، جنگ لڑنا بھی سکھائی تھی. اور انتہائی بلا کا ذہین شخص. اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انگریزوں کی چولیں ہل گئیں. باقاعدہ تاریخی مورخ لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان کی جنگ الگ ہوئی ہے اور اکیلے ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ الگ ہوئی ہے. اتنا مضبوط جو ہے یہ سلطان تھا. بالآخر غداری، اپنے ہی مسلمان جو ہے وہ میر صادق تھا اور دیگر جو افراد تھے، انہوں نے جو ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی اور ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا. لیکن شہادت کے موقع پر علامہ شاہ طارب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا زبردست ایک جو ہے واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب جو ہے تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جب آخری موقع آیا، انسان کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے، نزع کا جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، ان ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو اس موقع پر انگریز جو ہے ان کی تلوار چھیننے کے لیے یا بے ادبی کرنے کے لیے بڑھا. حالت نزع میں انسان اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر، اپنے دماغ پر قابو نہیں رکھ پاتا. شاہ طارب الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے نے ایک وار کیا، اس جو انگریز تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور جملہ کہا کہ جب تک ٹیپو سلطان کے جسم میں حیات کی ایک رمق باقی ہے اس کے ہاتھ سے کوئی تلوار نہیں چھین سکتا. اور واقعی ایسا ہوا، آپ کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ چھین نہیں سکا بلکہ اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروانا پڑے اس کو. یہ آخری لمحہ کا معاملہ تھا. خیر ہمارا موضوع ٹیپو سلطان کی سیرت نہیں ہے، ورنہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سلاطین اسلام ہے اس کے اوپر باقاعدہ محراب و منبر سے ان کی سیرتوں پر گفتگو ہو. ہم جو ہے صوفیہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی سیرت پر بات کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر بات کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر بات کرتے ہیں، لیکن سلاطین اسلام کی سیرت پر بات ہونی چاہیے. ان حضرات کی سیرتوں پر بات کرنے سے ہمیں فوائد نظر آتے ہیں، واقعی فوائد ہیں. لوگ نمازی بنتے ہیں، سیرت ذکر کرنے کا اثر ہوتا ہے. لوگ مجاہد نہیں بن رہے، وجہ کیا ہے؟ مجاہد کی سیرت بیان نہیں ہو رہی. مجاہد کی آپ سیرت بیان کریں. ابھی ایک واقعہ میں نے بیان کیا نا آپ کو ٹیپو سلطان کا، کیسے کرنے لگا. ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں ہمارے سلاطین اسلامیہ کے. یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو ذمہ داران ہیں. خیر میں تو کوشش کرتا ہوں اور باقاعدہ میں اپنے جمعوں کے اندر دیگر جگہ پر جو میرے بیانات ہوتے ہیں میں غزوات کو، جنگوں کو، انہی کو جو ہے عام طور پہ وہ ٹارگٹ کر کے اس کو جو ہے موضوع بنا کر بات کرتے ہیں. خیر 1799 میں ٹیپو سلطان جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. 1799 کے بعد 1800، یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے آپ سے 200 سال پہلے کی، 1400 سالہ سفر ہم نے کر لیا، 200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. 1801 میں انگریز اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے پورے ہندوستان پہ، اور یہ اب باپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ یقیناً ان حرکتوں کا زوال ہے، ان حرکتوں کا جو ہے عذاب ہے کہ جو مسلمانوں نے اختیار کی ہوئی تھی. اللہ کی نافرمانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو چھوڑ دینا. 1946 4 نومبر تک یہ جو 10 دن ہیں اس میں اتنا بندہ ذبح ہوا ہے، اتنا بندہ کٹا ہے اور قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے.
مورخین نے لکھا اور انگریز مورخین نے لکھا کہ اتنا تو دوسری جنگ عظیم میں بھی بندہ ذبح نہیں ہوا، اتنا تو دوسری جنگ عظیم میں بندہ ذبح نہیں ہوا. باقاعدہ پورے گاؤں یہ جو سکھ ہیں یہ پورے گاؤں کا احاطہ کرتے اور گول دائرے کے اندر دائرہ تنگ کرتے رہتے. تنگ کرتے کرتے مسلمان ایک جگہ پر پہنچتے، بہت سارے مسلمان جو پہلے ہوئے ہوتے وہ دائرے میں تنگ ہو کر ایک جگہ پہ آ جاتے. اب یہ سکھ مسلمانوں کے جان و مال لوٹتے، ان کا جو زیورات ہوتے وہ لوٹتے، اور وہ لوٹ کر پوری بستی کو زندہ آگ لگا دیا کرتے. اتنے جو ہے مسلمان ذبح ہوئے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. ان تمام کو جو ہے، ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے، یہ تعداد کم ہو، کم سے کم افراد جو ہے کیا نام ہے پاکستان جا سکیں، اور کم سے کم حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آ سکے. اس طرح کی ناپاک سازشیں انہوں نے کی. اور انگریز نے ہمارے ساتھ کیا چال بازی کی، جال سازی کی. میں نے کہا نا، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ملت ہوتے ہیں. انہوں نے سازش یہ کی کہ دوسری جنگ عظیم پر مسلمان، اور تیسری تھی ٹائم مینجمنٹ. اس کا بھی ظاہر سی بات ہے بڑا رول ہوتا ہے آپ کی اسپیچ میں. اور چوتھی تھی اوور آل افیکٹونیس، کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی طرف کس طرح اشارہ دے رہا ہے بچہ، یا ایک ہوتا ہے کہ ایک ریڈر کی طرح ریڈ کی اور چلے گا. ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ بچے ابھی بہت چھوٹے بھی تھے، کچھ کا کانفیڈینس لیول بڑے ہونے کے باوجود بھی لو تھا. تو بلا تاخیر میں تھوڑا سا اس کو ریورس اس میں بتاؤں گا کہ تھرڈ پوزیشن میرے حساب سے جو میں نے دی ہے ماشاءاللہ سے، محمد عتیق سن آف مسرت حسین. سبحان اللہ. محمد عتیق سن آف مسرت حسین نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے. میں بات بتانا چاہوں گا، یہ بچہ اتنا شائع ہے، اور اس بچے کو اپنے والدین سے اور ان سے، اور یقین کریں کہ اس نے جب اپنی پرفارمنس دی ہے تو مجھے بہت حیران کر دیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنی شاندار پرفارمنس دے گا. تو یقینی طور پر اس کے یہ حقدار تھا کہ بچہ اس کو یہ تھرڈ پوزیشن ملے. تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت کے ہاتھ سے حضرت عتیق، ہاں یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ عتیق کو دی جاتی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور کانفیڈنس لیول بڑھائے. سیکنڈ پوزیشن کے لیے محمد ریان سن آف ذیشان. ماشاء اللہ سبحان اللہ. محمد ریان سن آف ذیشان نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے. اس کا انداز بیاں بہت اچھا تھا الحمدللہ، اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، اور اس نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے. اور فرسٹ پوزیشن پہ ہیں سید عفان سن آف منصور. سبحان اللہ. سید عفان یہ نیو کمر بالکل الحمدللہ کچھ دنوں پہلے آ کے انہوں نے انٹری. محمد ایان ثاقب، محمد ایان ثاقب چلے گئے. محمد حسنین اقبال. محمد حسنین اقبال آ جائیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے امام صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی عمل میں اور ترقی عطا فرمائے. محمد ایان سن آف خالد. محمد ایان سن آف خالد یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی قرأت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے. عبد الرحمن سن آف فرقان وورا. عبد الرحمن سن آف، یہ بھی ایج کے حساب سے بچے نے بہت شاندار تیاری کی اور بہت اچھی پرفارمنس دی، اور اس نے بھی بڑی شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے نا اپنی پرفارمنس دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. نعمان عرفان. نعمان عرفان الحمدللہ اس نے بھی اچھی پرفارمنس دی بچوں نے. جلدی آ جائیں سب. احمد اعجاز ماشاءاللہ ان کی بھی اچھی اسپیچ تھی. اور حسنین الیاس ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ برکت رکھے. یہ تمام ہمارے بچے جنہوں نے پرفارمنس دی ان کے الحمدللہ انشاءاللہ اب چند اعلانات ہیں انشاءاللہ. یہ آپ جتنا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اور یہ لیڈیز جو روم کے اندر موجود ہیں، یہ تمام کا جو ہے نا تقریباً ہم ایک ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری لیڈیز نے، ہماری خواتین نے، ہمارے بچوں نے، سب نے جو اس پہ بڑی محنت کی. جو پیچھے بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے حضرت کی اسکرین کے، یہ ایک بچی نے اپنے گھر پہ خود الحمدللہ ڈرا کیا، پھر اس پہ اس کی پرفارمنس رہی. پھر روم جتنی ہمارے اس ٹیچرز ہیں انہوں نے گائیڈ کیا بچوں کو، بچیوں کو. وہ تقریباً
چند دنوں میں ہی انہوں نے کئی گھنٹے دیے اور الحمدللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل 14 اگست کو سے 5 بجے کے درمیان ہوگا انشاءاللہ. اس کے اندر جو ہے 2 ہمارے ہیں وہ الحمدللہ پروگرامات ہیں، جس میں بچوں کے ایک پینٹنگ کا مقابلہ ہے جو، اور دوسرا ہے بچیوں کا تقریری مقابلہ. تقریباً 12 سے 14 بچیوں کا تقریری مقابلہ کل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی شاندار مقابلہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے